بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول مقبول فرمائے۔ اس رمضان مبارک میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو یہ مہینہ اس لیے بھی عطا کیا ہے کہ اپنے تو بے شمار اللہ تعالی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور سکینہ نازل فرماتے ہیں، اپنی خاص توجہ ہم لوگوں پر فرماتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا بھی کام ہے، ہمارا بہت بڑا رول ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ کیا کرنا سیکھنا ہے؟ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھنا ہے، اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا ہے۔ جب آپ روزہ رکھو گے تو اپنے نفس پر قابو پانا آپ کو آئے گا، لیکن اگر آپ نفس پہ قابو نہیں رکھو گے تو اس پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہاں پہ جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آیا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کیا گناہ ہے؟ اور اگر گناہ ہے تو کیا اس پر سزا بھی ہے؟ تو دیکھو، رمضان المبارک، یہ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہم لوگوں کو دیے نا، یہ فرض عبادت ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض عبادت ہے، اور فرض عبادت کی بے حرمتی کرنے پر کفارہ ہوگا، سزا ہوگی۔ اگر میاں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے حالت روزے میں، روزے کی حالت میں، دن میں، اگر رات میں ہم بستری کرتا ہے افطار کے بعد تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حالت روزے میں، یہ میں کلیئر کر کے بتا رہی ہوں، اگر حالت روزے میں یعنی کہ روزے کی حالت میں روزے دار ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہے تو اس کا روزہ تو فوراً ٹوٹ جائے گا، فوراً فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، سزا ملے گی۔ اور کفارہ کیا ہے؟ آپ کو یا تو ایک غلام آزاد کرانا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے۔ کیا کرنے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی کہ 60 روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ 3 سزا میں سے آپ خود ہی منتخب کر لو کہ ان 3 سزاؤں میں سے کون سی سزا کو آپ اچھے سے نبھا پاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ کو اس سزا کو قبول کرنا پڑے گا، یہ دین اسلام کا قانون ہے۔ یا تو آپ ایک غلام کو آزاد کراؤ گے، یا تو آپ 2 مہینے یعنی 60 دن کے مسلسل روزے رکھو گے، اور یا تو پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ ان تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب بات آتی ہے کہ عورت کی، اب کیا شوہر کے ساتھ بیوی بھی رضامند تھی یا بیوی کی بھی خواہش تھی ہم بستری کی؟ تو اگر ایسا تھا تو بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو بھی اپنے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ شوہر اپنی طرف سے اپنے طریقے سے کفارہ ادا کرے گا، اور عورت یعنی کہ جو بیوی ہے وہ اپنے طریقے سے اپنی سزا کے متعلق، اپنے سزا کے بارے میں وہ بھی کفارہ دے گی، یعنی کہ دونوں 3 کفاروں میں سے، 3 سزاؤں میں سے ایک سزا کو منتخب کریں گے اور اس کا کفارہ دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یعنی کہ شوہر نے جو غلطی کی حالت روزے میں، فرض عبادت کو بے حرمتی کی، اس نے فرض عبادت کی تو اس کو کفارہ لازم ہے، اس کی سزا ہے 3 چیزوں کی، یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام کو آزاد کرائے گا، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا ٹاپک، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گیا۔ دیکھو، دوسرا بات یہ ہے کہ شوہر کیا بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، یعنی کہ چوم سکتا ہے، یا کس کر سکتا ہے، یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، یا اس کو گلے لگا سکتا ہے؟ تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بوسہ بھی دے سکتا ہے، اور جو ہے نا کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے، ہاتھ ملا بھی سکتا ہے، گلی بھی لگا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف ہم بستری کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حالت روزے میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو جز ہے اس ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کھانا کھایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حالت گیر نہیں ہو رہی تھی، وہ مریض نہیں تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تو اس نے فٹافٹ سے کھانا کھا لیا، نہیں، اس بندے نے کھانا کھایا ہے جان بوجھ کر کہ یار
قضا کر لوں گا یا قضا کر لوں گی، برداشت نہیں ہو رہا، بہت گرمی ہے، دھوپ ہے، تھک گئی ہوں، نفس پر قابو نہیں رہا اور جان بوجھ کر کھانا کھا لیا یعنی روزہ توڑ دیا، اس پر بھی سیم یہی کفارہ اس کے اوپر لازم آئے گا. یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کروائے گی یا کروائے گا، یا تو وہ 2 ماہ کے یعنی کہ 60 روزے مسلسل رکھے گی. ہاں حالت حیض میں اس کے روزے چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر سے وہ حالت حیض کے بعد جب وہ غسل کر لے گی پاکیگا پھر سے وہ کنٹینیو کرے گی روزوں کو. لیکن اگر ٹھیک ہے یہ 2 باتوں کی، تیسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کو سزا کو منتخب کرو اور سزا کو اپنی ادا کر دو، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 60 روزے ادا کرنے کی ٹھان لی کہ ہاں بھائی میں 60 روزے کا کفارہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو 60 روزے ایک آدمی نے رکھنا شروع کیے، بیچ میں بھائی وہ تھکان ہو گئی یا پھر جو ہے نا بیمار پڑ گیا یا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ گیا یا مسافر تھا، سفر پہ جانا تھا، اگر اس نے جو ہے روزے کو چھوڑ دیا تو اس کی گنتی وہاں ختم. یعنی جب دوبارہ سے وہ کفارہ ادا کرنا شروع کرے گا تو وہ پہلے سے شروع کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے سے، یعنی کہ اس نے روزہ رکھتے 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 اس کے 25 روزے ہو گئے تھے، اب وہ تھک گیا روزے رکھتے رکھتے، اس سے چھوڑ دیا 1 دن کا روزہ، اس نے چھوڑ دیا، یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. اب جب وہ دوبارہ سے روزے رکھنا شروع کرے گا یعنی کہ 26 سے روزے رکھنا شروع نہیں کرے گا، وہ واپس پہلے سے آ جائے گا، 1 2 3 4 5 یعنی کہ پھر سے پہلے سے روزے رکھنا شروع کرے گا. اس لیے یہ سزا ہے کہ 60 دن کے روزے مسلسل یعنی لگاتار رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو. اگر کسی نے جو ہے یہ غلطی کی ہے یا دماغ میں ہے تو وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اپنے نفس پہ قابو رکھے اور اپنے لیے خاص طور پر ہدایت کی دعا کریں، ٹھیک ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.